دوسرا سلاطین 9واں باب۔ اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوسفت بن نمسی کو پوچھ، اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا۔ پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ سو وہ جوان، یعنی وہ جوان جو نبی تھا، رامات جلاد کو گیا، اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سردار، میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے۔ یاہو نے کہا، ہم سبوں میں سے کس کے لیے؟ اس نے کہا، اے سردار، تیرے لیے۔ سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا۔ تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا۔ اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بیشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو یزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی، اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی، اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی، اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ سو یاہو بن یہوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی، اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام ہیزیل کے سبب سے رمات جلاد کی حمایت کر رہا تھا۔ لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزریل نے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزریل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے۔ اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزریل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا، اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا، اور یزریل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا۔ اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے۔ یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو جا، وہ یہ پوچھے، خیر ہے؟
चुनाचे एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है, खैर है? याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया, लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है, खैर है? याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया, लेकिन वापस नहीं आता, और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे नमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंधी से हाँकता है। तब योराम ने फरमाया, जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इस्राएल योराम और शाह यहूदा अखजिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यजरेली नबूत की मिल्कियत में उससे दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ऐ याहू, खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ एजबल की ज़िनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं, तब तक कैसी खैर। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अखजिया से कहा, ऐ अखजिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और योराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बदकर से कहा, इसे लेकर यजरेली नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे, तो खुदावंद ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है। सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है, उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाह यहूदा अखजिया ने ये देखा, तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचे उन्होंने उसे जोर की चढ़ाई पर, जो अबलाम के मुत्सिल है, मारा, और वो मुजदद को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादिम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसकी कब्र में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखीयब के बेटे योराम के 11वें बरस अखजिया यहूदा का बादशाह हुआ। और जब याहू यजरेल में आया, तो एजेबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सिर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ऐ जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने इसकी तरफ देखा। इसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और इसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और इसे ये बताया,
اس نے کہا، یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے۔ دوسرا سلاطین 10واں باب۔ اور سامریا میں اخیب کے 70 بیٹے تھے، سو یاہو نے سامریا میں یزریل کے امیروں میں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رتھ اور گھوڑے اور فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں، سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو۔ لیکن وہ نہایت ہراساں ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو، 2 بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، پس ہم کیوں کر سکیں گے؟ سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا، ہم سب تیرے خادم ہیں، اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے، ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے، جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر۔ تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت شہزادے جو 70 آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے۔ سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان 70 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزریل میں بھیج دیا۔ تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی 2 دھڑیاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو۔ اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا، تم تو راست ہو، دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا، پر ان سبوں کو کس نے مارا؟ سو اب جان لو کہ خداوند کے اس سخن میں سے جسے خداوند نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا۔ سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریا کو چلا، اور راستہ میں گھڑیوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو۔ سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو 42 آدمی تھے
बाल कुतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहूनदाब बिन रेकाब बिन राकाब, जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था, उसे मिला। तब उसने उसे सलाम किया और उससे कहा, तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहूनदाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया और कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावंद के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया। और जब वो सामरिया में पहुंचा तो अखीयब के सब बाकी लोगों को जो सामरिया में थे कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने जैसा खुदावंद ने एलिया से कहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर याहू ने सब लोगों को फराहम किया और उनसे कहा कि अखीयब ने बाल की थोड़ी प्रस्तश की, याहू उसकी बहुत ही प्रस्तश करेगा। सो अब तुम बाल के सब नबियों और उसके सब पूजने वालों और सब पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई गैर हाजिर ना रहे, क्योंकि मुझे बाल के लिए बड़ी कुर्बानी करना है। सो जो कोई गैर हाजिर रहे वो जीता ना बचेगा। पर याहू ने इस गर्ज से कि बाल के पूजने वालों को नेस्त कर दे, ये हीला निकाला था। और याहू ने कहा कि बाल के लिए एक खास ईद की तकदीस करो। सो उन्होंने उसकी मुनादी कर दी और याहू ने सारे इस्राएल में लोग भेजे और बाल के सब पूजने वाले आए, यहाँ तक कि एक शख्स भी ऐसा ना था जो ना आया हो। और वो बाल के मंदिर में दाखिल हुए और बाल का मंदिर इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। फिर उसने उसको जो तोशाखाना पर मुकर्रर था हुक्म किया कि बाल के सब पूजने वालों के लिए लिबास निकाल ला। सो वो उनके लिए लिबास निकाल लाया। तब याहू और यहूनदाब बिन रेकाब बाल के मंदिर के अंदर गए और उसने बाल के पूजने वालों से कहा कि तफ्तीश करो और देख लो कि यहाँ तुम्हारे साथ खुदावंद के खादिमों में से कोई ना हो, फक्त बाल ही के पूजने वाले हों। और वो ज़बीहे और सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानने को अंदर गए। और याहू ने बाहर 80 जवान मुकर्रर कर दिए और कहा कि अगर कोई इन लोगों में से जिनको मैं तुम्हारे हाथ में करूं निकल भागे तो छोड़ने वाले की जान उसकी जान के बदले जाएगी। और जब वो सोख्तनी कुर्बानी चढ़ा चुका तो याहू ने पहरे वालों और सरदारों से कहा कि घुस जाओ और उनको कत्ल करो, एक भी निकलने ना पाए। चुनाचे उन्होंने उनको तहदेक किया और पहरे वालों और सरदारों ने उनको बाहर फेंक दिया और बाल के मंदिर के शहर को गए। और उन्होंने बाल के मंदिर के सतूनों को बाहर निकालकर उनको आग में जलाया और बाल के सतून को चकनाचूर किया और बाल का मंदिर ढाकर उसे संडास बना दिया, जैसा आज तक है। यूं याहू ने बाल को इस्राएल के दरमियान से नेस्तो नाबूद कर दिया। तो भी नबात के बेटे यरोबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया, याहू बाज न आया, यानी उसने सोने के बछड़ों को मानने से जो बैतेल और दान में थे किनारा कशी ना की। और खुदावंद ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ
میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے۔ اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، اور یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ ان دنوں خداوند اسرائیل کو گھٹانے لگا، اور ہیزائل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو ایروئیر سے جو وادی ارنون میں ہے، یعنی جلاد اور بسن کو بھی۔ اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا، اور اس کی ساری قوت کا بیان، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس نے اسے سامریا میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یہو اخس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ دوسرا سلاطین 11واں باب۔ جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا۔ پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہوسبا نے، جو اخزیہ کی بہن تھی، اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا، اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دوا سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا، اور انہوں نے اسے عتلیہ سے چھپائے رکھا، وہ مارا نہ گیا۔ اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس میں یہویدا نے کاریوں اور پہرے والوں کے 100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیما کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی، اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا۔ اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو، سو تم میں سے 1/3 آدمی بادشاہ کے قصر کے پہرے پر رہیں، اور 1/3 سور نام پھاٹک پر رہیں، اور 1/3 اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے۔ یوں تم محل کی نگہبانی کرنا اور لوگوں کو روکے رہنا، اور تمہارے 2 جتھے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں، وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں، اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا، اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے۔ اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چنانچہ 100 کے سرداروں نے جیسا یدوید کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی، مہماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا، اور یہویدا کاہن کے پاس آئے۔ اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداوند کے گھر میں تھیں
100 के सरदारों को दीं, और पहरे वाले अपने अपने हथियार हाथ में लिए हुए हैकल के दाहिने पहलू से लेकर बाएं पहलू तक मस्बा और हैकल के बराबर बराबर बादशाह के गिर्दागिर्द खड़े हो गए। फिर उसने शहजादा को बाहर लाकर उस पर ताज रखा और शहादतनामा उसे दिया, और उन्होंने उसे बादशाह बनाया और उसे मसा किया, और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे। जब अतलिया ने पहरे वालों और लोगों का गुल सुना, तो वो उन लोगों के पास खुदावंद की हैकल में गई और देखा कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक सतून के करीब खड़ा है, और उसके पास ही सरदार और नरसिंगे हैं, और मुमलकत के सब लोग खुश हैं और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तब अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई, गद्दार है, गद्दार। तब यहोयादा काहिन ने 100 के सरदारों को, जो लश्कर के ऊपर थे, ये हुक्म दिया कि उसको सफों के बीच करके बाहर निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा कि वो खुदावंद के घर के अंदर कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया, और वो उस राह से गई जिससे घोड़े बादशाह के कैसर में दाखिल होते थे, और वहीं कत्ल हुई। और यहोयादा ने खुदावंद के और बादशाह और लोगों के दरमियान एक अहद बांधा, ताकि वो खुदावंद के लोग हों, और बादशाह और लोगों के दरमियान भी अहद बांधा। और मुमलकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया, और उन्होंने उसके मज़हबों और मूर्तों को बिल्कुल चकनाचूर किया। और बाल के पुजारी मतान को मज़हबों के सामने कत्ल किया, और काहिन ने खुदावंद के घर के लिए सरदारों को मुकर्रर किया, और उसने 100 के सरदारों और कारियों और पहरे वालों और अहले मुमलकत को लिया, और वो बादशाह को खुदावंद के घर से उतार लाए, और पहरे वालों के फाटक की राह से बादशाह के कैसर में आए, और उसने बादशाहों के तख्त पर जलूस फरमाया। और मुमलकत के सब लोग खुश हुए, और शहर में अमन हो गया, और उन्होंने अतलिया को बादशाह के कैसर के पास तलवार से कत्ल किया। दूसरा सलातीन 12वां बाब। और जब योआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था, और याहू के 7वें बरस यहोआस बादशाह हुआ, और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम ज़ेबाया था, जो बेरसबा की थी। और यहोआस ने इस तमाम अरसा में, जब तक यहोयादा काहिन उसकी तालीम व तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मुकाम ढाए ना गए, और लोग हनूज ऊंचे मुकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहोआस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीजों की सब नकदी जो राइजे सिक्का में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें, और हैकल की दराड़ों की जहां कहीं कोई दराड़ मिले मुरम्मत करें।
لیکن یہواس کے 23ویں سال تک کاہنوں نے ہیکل کی دراڑوں کی مرمت نہ کی۔ تب یہواس بادشاہ نے یہویدا کاہن کو اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے؟ سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا، بلکہ اس کو ہیکل کی دراڑوں کے لیے حوالہ کرو۔ سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کریں۔ تب یہویدا کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سوراخ کیا اور اسے مذبح کے پاس رکھا، ایسا کہ خداوند کی ہیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنی طرف پڑتا تھا، اور جو کاہن دروازہ کے نگہبان تھے وہ سب نقدی جو خداوند کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے۔ اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھتے تھے، اور اس نقدی کو جو خداوند کے گھر میں ملتی تھی گن لیتے تھے، اور وہ اس نقدی کو جو تول لی جاتی تھی ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداوند کی ہیکل کے ناظر تھے، اور وہ اسے بڑھئیوں اور معماروں پر جو خداوند کے گھر کا کام بناتے تھے، اور راجوں اور سنگ تراشوں پر، اور خداوند کی ہیکل کی دراڑوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں، اور ان سب چیزوں پر جو ہیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے۔ لیکن جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی، اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی، ماں سوائے اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تاکہ وہ اسے کاریگروں کو دیں، ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے۔ اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداوند کی ہیکل میں نہیں لائی جاتی تھی، وہ کاہنوں کی تھی۔ تب شاہ ارام ہیزیل نے چڑھائی کی اور جات سے لڑ کر اسے لے لیا۔ پھر ہیزیل نے یروشلم کا رخ کیا تاکہ اس پر چڑھائی کرے۔ تب شاہ یہودا یہواس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہوسفت اور یہورام اور اخزیہ یہودا کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا، اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداوند کی ہیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے کیسر میں ملا لے کر شاہ ارام ہیزیل کو بھیج دیا۔ تب وہ یروشلم سے ٹلا، اور یواس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواس کو ملو کے محل میں جو سلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یسکار بن سمات اور یہوزبد بن شومیر نے اسے مارا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔